راسکر نے قدرے حاضیانی انداز میں کہا جیسے $1,00,000 اسے ہاتھ سے جاتے دکھائی دے رہے ہوں۔ اسے ٹریس کرنا تمہارا کام ہے راسکر، اور مجھے یقین ہے تم آسانی سے اسے ٹریس کر سکتے ہو۔ مارٹن کی معرفت۔ عمران نے مطمئن لہجے میں کہا، اوہ ہاں ٹھیک ہے، میں اسے ٹریس کر لوں گا، تم فکر نہ کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ راسکر نے یک طرف تیز لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ راسکر، پہلے ہمارا اطمینان کراؤ کہ تم نے واقعی اسے ٹریس کر لینا ہے، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ رقم ہمیں واپس کر دو۔ جب تم اسے ٹریس کر لینا تو ہم سے رابطہ کر لینا، لیکن یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے۔ اگر تم 2 گھنٹوں کے اندر اسے ٹریس کر سکتے ہو تو تمہارا ہمارا معاہدہ قائم، ورنہ ہم معاہدے سے آزاد ہوں گے۔ عمران نے خرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور بھی نکال لیا۔ عمران کا ریوالور دیکھتے ہی ٹائیگر کے ہاتھ میں بھی ریوالور آ گیا۔ ہاں اب میں سمجھ گیا، تم دراصل ناکوف کو ٹریس کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم ناکوف کو قتل کرنا چاہتے ہو تو تم پہلے مجھ سے ریڈ ڈاٹ والی بات نہ کرتے، جبکہ پہلے تم کہہ رہے تھے کہ ریڈ ڈاٹ اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ راسکر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم جو چاہو سوچتے رہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے جو 2 صورتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک اختیار کر لو، بولو کون سی صورت تمہیں پسند ہے۔ ہمارا مقصد تو کام کرنا ہے، ہم تو مارٹن کی وجہ سے تمہارے پاس آئے ہیں، ورنہ وائٹ وولف آسانی سے کام کر لیتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، سنو میں تمہاری ساری بات سمجھ گیا ہوں، تمہارا مقصد ہرگز ناکوف کو قتل کرنا نہیں ہے، تم صرف اسے ٹریس کرنا چاہتے ہو، اور اگر واقعی ایسا ہے تو بولو، اگر میں ناکوف کو ٹریس کر دوں تو کیا تم یہ رقم مجھے دے دو گے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ میرا نام درمیان میں نہ آئے۔ راسکر نے کہا، وہ اب ذہنی طور پر خاصا تیز جا رہا تھا۔ اوکے معاہدہ ہو گیا، بولو کہاں ہے ناکوف، اس سے فون پر بات کرو۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ریوالور واپس جیب میں ڈال لیا، فون پر بات نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ناکوف ذیشان کالونی کی کوٹھی نمبر 104 میں ہے، میں نے ایک بار اسے اس کوٹھی میں سے کار میں بیٹھتے نکلتے دیکھا تھا۔ راسکر نے کہا، اوکے رقم تم اپنے پاس رکھو، ہم خود چیک کر لیں گے، اگر تمہاری اطلاع درست ہوئی تو رقم تمہاری، اور اگر غلط ثابت ہوئی تو رقم بھی ہم خود واپس لے لیں گے، اور ساتھ ہی تمہاری جان بھی، کیوں نہ کہ جو رقم دے سکتے ہیں وہ اسے وصول بھی کر سکتے ہیں۔ گڈ بائی۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں، راسکر نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ ٹائیگر نے بھی ریوالور واپس جیب میں رکھا اور پھر وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ واپس کلب کے ہال سے ہوتے ہوئے کلب کے ہال سے باہر پہنچ گئے۔ باس آپ نے اس قدر بھاری رقم اسے دے دی ہے، ٹائیگر نے باہر آتے ہوئے کہا، عید قریب آ رہی ہے، اس پر پکوڑے رکھ کر کھا لے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ٹائیگر کے ستے ہوئے چہرے پر یکطرف مسکراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوٹ جعلی تھے، اور اب اسے اس بات کی سمجھ آئی تھی کہ آخر عمران نے اتنی بھاری رقم کیوں اسے پکڑا دی تھی، وہ کہیں اس ناکوف کو فون نہ کر دے۔ پارکنگ تک پہنچتے پہنچتے ٹائیگر نے ایک اور خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس جیسے آدمی ایسی جرأت نہیں کرتے، یہ تو شاید ناکوف نے پرانی دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے بات چیت کر لی ہوگی، اور یہی لحاظ اس کے لیے موت کا پھندہ بن جائے گا۔ عمران نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی اس نے دوسری سائیڈ کا دروازہ کھول دیا، اور ٹائیگر سمجھ گیا کہ وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عمران خاموش بیٹھا کار چلا رہا تھا، اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ راسکر نے واقعی ایک حیرت انگیز انکشاف کیا تھا، روسیہ کی ریڈ آرمی کے بارے میں اس کے پاس فائل موجود تھی۔ ریڈ آرمی ان جگہوں پر کام کرتی تھی جہاں کوئی مستقل سیٹ اپ کرنا ہو، لیکن جو بات راسکر نے بتائی تھی، ریڈ آرمی کے تحت اسمگلنگ تنظیم قائم کی گئی ہے، اور یہ واقعی اس کے لیے ایک نئی بات تھی۔ کم از کم اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک سپر پاور دوسری سپر پاور کو کمزور کرنے کے لیے اس قسم کی پلاننگ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں R1 کا نام گھوم رہا تھا۔ R1 کا نام اس کے لیے قطعی نیا تھا، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر روسیہ نے منشیات کی کوئی نئی قسم دریافت کی ہے تو پھر اس کی تیاری کا سارا سیٹ اپ بھی انہوں نے پاکیشیا میں ہی کیوں کیا ہوگا، اور یقیناً یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر ناکارہ ہو جائیں گے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اب تک اس نے منشیات پر پوری توجہ نہیں دی، کیوں نہ کہ وہ اسے ایک 3rd کلاس جرم سمجھتا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ منشیات تو کسی ملک کی تعمیر و ترقی اور سلامتی کے لیے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ جس ملک کے عوام ہی ہر لحاظ سے ناکارہ ہو جائیں تو پھر وہ ملک اپنی سلامتی کا کیا دفاع کرے گا اور اپنی تعمیر و ترقی کے مقاصد کو کیسے آگے بڑھائے گا؟ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ریڈ آرمی کے اس مشن کے خلاف پوری قوت سے کام کرے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی کار ذیشان کالونی میں داخل ہوگی، اور تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی نمبر 104 کے سامنے سے گزر رہے تھے، لیکن عمران کوٹھی کے پھاٹک پر موجود کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ دیکھتے ہی چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے کار ایک سائیڈ پر روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ ٹائیگر بھی اس کے پیچھے ہی کار سے باہر آ گیا۔ او باس، یہ تو خالی ہے، ٹائیگر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے کوٹھی کی کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ کافی دیر تک وہ بیل دباتا رہا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ہوا۔ یہ کوٹھی خالی ہے جناب، بورڈ اس پر لگا ہوا ہے۔ اچانک ایک آواز انہیں عقب سے سنائی دی اور وہ دونوں مڑے اور انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو کھڑے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا اور لباس اور چہرے مورے سے وہ بھی کسی کوٹھے کا ملازم لگ رہا تھا۔ ہم نے بورڈ پڑھ لیا ہے بڑے میاں، لیکن ہمارے دوست نے کہا تھا کہ وہ اندر موجود ہوگا تاکہ ہمیں کوٹھی دکھا سکے۔ ہم اسے
کرائے پر لینا چاہتے ہیں۔ ویسے وہ ہمارا دوست تو کہہ رہا تھا کہ یہ کوٹھی ابھی خالی ہوئی ہے، لیکن اس کی ظاہری حالت تو بتا رہی ہے کہ یہ طویل عرصے سے خالی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا دوست صحیح کہہ رہا ہے جناب، یہ آج رات کو خالی ہوئی ہے، کل تک یہاں لوگ موجود تھے، آج دوپہر کو یہ بورڈ لگایا گیا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کون لوگ رہتے تھے جنہوں نے اس قدر گندہ کر دیا ہے؟ میرا دوست تو کہتا تھا کہ کوئی غیر ملکی رہتے تھے، لیکن غیر ملکی تو بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ عمران نے کہا، تھے تو غیر ملکی ہی جناب، ایکرمین لگتے تھے، یہ تفصیل تو میں نے نہیں جانتا، بوڑھے نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا، جیسے اب وہ عمران کے کسی اور سوال کا جواب نہ دینا چاہتا ہو۔ شاید اس نے پہلی بار ان کے حلیوں کو غور سے دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو وہ راہداری میں باتیں کیے چلا جا رہا تھا، اندر کود کر چھوٹا فاٹک کھولو، شاید کوئی کام کی چیز مل جائے، عمران نے پاس کھڑے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر کسی بندر کی سی پھرتی سے وہ پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ چند لمحے بعد چھوٹا پھاٹک کھل گیا اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ کوٹھی بےحد وسیع اور عریض تھی اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ واقعی کل رات ہی خالی کی گئی ہے۔ عمران نے پوری کوٹھی چھان ماری، دو بڑے تہہ خانے بھی تلاش کر لیے، لیکن سوائے فرنیچر کے وہاں ردی کا کاغذ کا ایک پرزہ تک موجود نہ تھا۔ ویسے عمران نے چیک کر لیا تھا کہ کوٹھی جلدی میں نہیں بلکہ انتہائی اطمینان سے خالی کی گئی ہے۔ تلاشی میں ناکامی کے بعد عمران ڈرائنگ روم میں موجود ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا تو اس میں ٹون موجود تھی۔ باہر بورڈ پر رابطے کے لیے فون نمبر اور رائل اسٹیٹ ایجنسی کا نام لکھا ہوا تھا، اس لیے عمران نے ٹون سنتے ہی بورڈ پر لگے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رائل اسٹیٹ ایجنٹس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک کاروباری آواز سنائی دی، میں نواب ہاشم علی خان کا سیکرٹری بول رہا ہوں، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ذیشان کالونی کی کوٹھی نمبر 104 کرائے کے لیے خالی ہے۔ نواب شاہ صاحب کے مہمان یورپ سے آ رہے ہیں، نواب صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کوٹھی خرید لیں، کیا آپ اسے فروخت کریں گے یا صرف کرائے پر دیں گے؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا، جناب مینیجر صاحب سے بات کر لیں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور چند لمحوں بعد ریسیور پر ایک نئی آواز ابھری، میں مینیجر بول رہا ہوں، فرمائیں۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا پر اعتماد تھا اور عمران نے وہی بات دہرا دی، جی ہاں، معقول آفر پر فروخت بھی کی جا سکتی ہے، آپ کوٹھی دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو سودا ہو سکتا ہے، لیکن 80 لاکھ سے کم پر سودا نہ ہوگا۔ مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ کوٹھی کب سے خالی ہے؟ عمران نے کہا، کل رات ہی خالی ہوئی ہے، پہلے بھی اس میں ایکرمین ہی کرائے پر رہتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ ایکرمین لوگ اچھی رہائش گاہیں ہی پسند کرتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ نواب صاحب کو یہ کوٹھی پسند آ جائے گی۔ مینیجر نے جواب دیا، وہ ایکرمین جو یہاں رہتے تھے، کیا نام بتایا تھا آپ نے ان کا؟ کیا کام کرتے تھے وہ؟ دراصل رہنے والوں کے معیار کا انداز ان کے پیشے سے ہو سکتا ہے۔ عمران نے بڑے غاق کاروباری آدمی کی طرح بات کرتے ہوئے کہا، رچرڈ ولسن صاحب رہتے تھے، پیشہ تو ہم نے پوچھا نہیں، کیوں نہ کہ کرائے پر دیتے ہوئے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم تو صرف ان کے کاغذات دیکھ لیتے ہیں اور بس۔ بہرحال وہ معزز آدمی تھے، کوئی عام سے لوگ نہ تھے۔ مینیجر نے کہا، آپ کی فائل میں ان کے کاغذات کی نقول تو ہوں گی، ہم خود ہی پڑھ لیں گے۔ عمران نے کہا، نہیں جناب، ہم نے دیکھے ضرور تھے، لیکن نقول رکھنے کی ہم نے ضرورت نہیں سمجھی تھی، کیوں کہ انہوں نے 1 سال کا کرایہ ایڈوانس دے دیا تھا۔ مینیجر نے جواب دیا، کیا مطلب وہ 1 سال سے یہاں رہ رہے تھے؟ عمران نے چونک کر پوچھا، نہیں جناب، انہیں صرف 8-10 ماہ ہی ہوئے ہوں گے، کل انہوں نے فون کیا کہ انہیں اچانک واپس جانا پڑا ہے، اس لیے وہ کوٹھی خالی کر رہے ہیں۔ مینیجر نے جواب دیا، آپ وہ تاریخ تو بتا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے کوٹھی کرائے پر لی تھی؟ نواب صاحب بے حد وہمی آدمی ہیں اور وہ ہر چیز کی تفصیل مانگیں گے۔ ویسے فکر نہ کریں، اگر میں چاہوں تو 80 لاکھ میں سودا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو مجھے کمیشن دینا ہوگا۔ ہاں، عمران نے کہا، او جناب، کمیشن ٹھیک ہے، 1% دے دیں گے۔ مینیجر نے جلدی سے کہا، اس نے شاید کاروباری انداز میں بات کرتے ہوئے بڑھا چڑھا کر قیمت بتائی تھی، لیکن عمران کے کہنے پر 80 لاکھ میں سودا ہو سکتا ہے، اس کے لہجے میں مسرت کی کپاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ کافی ہے، بہرحال تاریخ تو بتا دیں تاکہ میں ہر لحاظ سے نواب ہاشم علی کو مطمئن کر کے سودا کر لوں، ہو سکتا ہے آج ہی رقم بھی ادا کر دی جائے، کیوں کہ آئندہ ہفتے نواب صاحب کے مہمان آ رہے ہیں۔ جی میں بتاتا ہوں، 1 منٹ ہولڈ کریں۔ اس بار مینیجر کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا، شاید اس کے ذہن میں 80 لاکھ کے نوٹ رقص کرنے لگ گئے تھے۔ جناب، 5 منٹ کی خاموشی کے بعد مینیجر کی آواز دوبارہ گونجی، ہاں فرمائیں۔ عمران نے کہا، جی رچرڈ ولسن صاحب نے یہ کوٹھی مارچ کی 8 تاریخ کو کرائے پر لی تھی اور رجسٹر میں ان کے بارے میں تفصیل بھی درج ہے، نام رچرڈ ولسن، پیشے کے لحاظ سے سیاح اور مستقل سکونت شکاگو درج ہے۔ مینیجر نے جلدی سے جواب دیا، اوکے کافی ہے، میں جلدی نواب صاحب سے بات کر کے رابطہ کروں گا۔ عمران نے کہا، اور صرف رکھ دے، اس کا مطلب ہے کہ راسکر نے درست پتہ بتایا تھا، لیکن یہ رچرڈ ولسن اچانک کوٹھی خالی کر گیا، بہرحال اب اس کا پتہ آسانی سے لگ جائے گا۔ عمران نے ریسیور رکھ کر بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آسانی سے وہ کیسے باس؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ ناکوف ایکرمین پاسپورٹ پر آیا اور اس نے مارچ کی 8 تاریخ کو کوٹھی لی ہے، تو انہی دنوں میں وہ پاکیشیا میں آیا ہوگا۔ ایئرپورٹ پر اب تمام غیر ملکیوں کے پاسپورٹس اور دیگر کاغذات کی نقولات باقاعدہ کمپیوٹر میں فیڈ کی جاتی ہیں، اس لیے وہاں سے آسانی سے نہ صرف اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا اس کے ساتھ کون کون آیا، بلکہ
اس پاسپورٹ پر موجود اس کی فوٹو کی نقل بھی آ جائے گی اور اس کے بعد اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے پھاٹک سے باہر نکلتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بڑی سی دفتری میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھا لمبا تڑنگا اور بھاری مگر ٹھوس جسم کا مالک نوجوان سامنے رکھی ہوئی ایک ضخیم سی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ میز پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس پکاسو اسپیکنگ۔ اس نوجوان کا لہجہ خاصا خرخ تھا۔ باس اینو بول رہا ہوں، ایک اہم اطلاع ہے۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیا اطلاع ہے؟ ایک ہی بار بتا دیا کرو، مجھ سے لمبی بات مت کیا کرو، پکاسو نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس۔ اب سے پہلے مشن کے انچارج باس ناکوف تھے جو یہاں رچرڈ ولسن کے نام سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک پرانا دوست تھا راسکر، جو ویسے تو یہاں کا مقامی آدمی ہے لیکن وہ روسیہ میں کافی عرصہ رہ چکا ہے۔ باس ناکوف نے اسے راسکر کی مدد سے چند مقامی آدمی مشن کے لیے ہائر کیے تھے، جن میں سے ایک مارٹن تھا جس کے ذریعے باس ناکوف نے یہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا، اور پھر جب مارٹن رپورٹ دینے گیا تو باس ناکوف نے رازداری کی خاطر اسے ہلاک کر دیا اور اس کی لاش برقی پھڈے میں ڈلوا دی۔ پھر باس ناکوف کو شفٹ کر دیا گیا اور اب وہ رچرڈ ولسن کے نام سے ہوٹل شیرٹن میں موجود ہیں اور ان کی جگہ گراؤنڈ مشن کا چارج آپ نے سنبھال لیا ہے، اور باس ناٹو کو ریڈ ڈاٹ کا مشن سونپ دیا گیا ہے، اور چیف باس کے حکم پر ہیڈ کوارٹر اور تمام سب ہیڈ کوارٹرز بھی متبادل جگہوں پر شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر جو کہ ذیشان کالونی کی کوٹھی نمبر 104 میں تھا وہ بھی شفٹ کر دیا گیا ہے اور کوٹھی خالی کر دی گئی ہے۔ میں آج یہاں ایک مقامی جوئے خانے میں موجود تھا کہ دو مقامی گنڈے ٹائپ آدمی وہاں آئے۔ انہوں نے مارٹن کا حوالہ دے کر راسکر سے بات چیت کی۔ میں اسی میز پر موجود تھا جس پر راسکر کھیل رہا تھا۔ مارٹن کے حوالے پر میں چونک پڑا۔ پھر راسکر ان دونوں مقامی گنڈوں کو لے کر یہاں کے ایک اسپیشل روم میں چلا گیا۔ میں ان کی بات چیت سننا چاہتا تھا، اس لیے وہاں موجود ایک آدمی کو بھاری رقم دے کر میں اس ٹیپ ریکارڈر تک پہنچ گیا جس میں خفیہ طور پر اس اسپیشل روم میں ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی جاتی ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے پتہ چلا کہ وہ دونوں مقامی گنڈے باس ناکوف کو تلاش کر رہے ہیں، اور راسکر نے انہیں نہ صرف باس ناکوف کا نام بتا دیا بلکہ ریڈ ڈاٹ کے بارے میں تفصیل بھی بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ باس ناکوف یہاں ریڈ ولسن کی نام سے آیا ہوا ہے۔ کوٹھی نمبر 104 کا پتہ بھی بتا دیا۔ ان مقامی گنڈوں نے جو اپنے نام جنگجو اور خونخوار بتا رہے تھے، ان معلومات کے عوض راسکر کو $1,00,000 ادا کیے۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر آ گئے۔ میں نے بھی ان کا تعاقب کیا اور وہ دونوں کار میں بیٹھ کر وہاں سے سیدھے ذیشان کالونی کی اس کوٹھی نمبر 104 پر جا پہنچے جس کے باہر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور ان میں سے ایک کود کر اندر گیا اور اس نے چھوٹا پھاٹک کھول دیا جس پر دوسرا بھی اندر چلا گیا۔ میں نے اندر ان کی سرگرمیاں چیک کرنے کے لیے کوٹھی کے قطبی سمت میں موجود ایک خفیہ دروازے سے اندر گیا اور اسپیشل ڈکٹا فون کے ذریعے میں نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی۔ انہوں نے پہلے تو کوٹھی کی مکمل تلاشی لی، اس کے بعد انہوں نے فون کر کے اس اسسٹنٹ ایجنٹ سے بات چیت کی جس کے ذریعے باس ناکوف نے یہ کوٹھی کرائے پر حاصل کی تھی۔ یہاں اس نے اپنا تعارف کس نواب ہاشم علی خان کی سیکرٹری کے طور پر کرایا، اور پھر اس مینیجر سے باتیں ہوئی۔ باتوں میں وہ تاریخ اور رچرڈ ولسن کے کوائف معلوم کر لیے جو کوٹھی کرائے پر دیتے وقت اس کے رجسٹر میں درج کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا پروگرام بنا کہ وہ ایئرپورٹ سے رچرڈ ولسن کا فوٹو اور اس کے ساتھیوں کے کوائف حاصل کر لیں۔ چونکہ میں عقبی طرف تھا اس لیے جب تک میں فرنٹ پر پہنچتا ان کی کار کہیں جا چکی تھی۔ میں نے انہیں ٹریس کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن کار ٹریس نہیں ہو سکی۔ ویسے کار کا نمبر اور ماڈل مجھے معلوم ہے۔ اوور۔ اینیو نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ہو نہا گڈ شو، تم نے واقعی انتہائی ذہانت سے کام لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ناکوف بذات خود بھی اور بطور رچرڈ ولسن بھی ان کی نظروں میں آ چکا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اس کار کا نمبر وغیرہ ہیڈ کوارٹر میں دے کر وہاں میری طرف سے کہہ دو کہ اس کار کو فوری طور پر ٹریس کیا جائے۔ میں ناکوف اور ناٹو کو اس کی اطلاع دے دیتا ہوں، پکاسو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پکاسو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور کریڈ پر رکھ دیا، اور پھر اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں موجود ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے ڈائری بند کی اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہوٹل شیرٹن۔ رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روم نمبر 9 6th فلور، رچرڈ ولسن صاحب سے بات کرائیں۔ پکاسو نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ناکوف کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ یس، رچرڈ ولسن بول رہا ہوں۔ رچرڈ ولسن کی آواز میں حیرت نمایاں تھی۔ پکاسو بول رہا ہوں، تمہارے لیے ایک اہم رپورٹ ہے۔ B11 پر مجھ سے بات کر لو، یہ زیادہ محفوظ رہے گا، پکاسو نے ہونٹ چپینچتے ہوئے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی سب سے نچلی دراز کھولی اور ایک چھوٹا سا مگر جدید ساختہ ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ یہ B11 کا صرف ریسیونگ سیٹ تھا، اس لیے ہیڈ کوارٹر میں باس کے پاس موجود رہتا تھا،
اور اس سے باہر سے کالیں ریسیو تو کی جا سکتی تھی لیکن اس سے باہر کال نہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ انتہائی محفوظ ٹرانسمیٹر تھا۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر پر کال آ گئی۔ ہیلو ہیلو ناکوف کالنگ اوور۔ پکاسو نے کال آتے ہی بٹن دبایا تو ناکوف کی آواز سنائی دی۔ پکاسو بول رہا ہوں ناکوف، ایک اہم اطلاع ملی ہے اوور۔ پکاسو نے کہا کیسی اطلاع اوور؟ ناکوف کے لہجے میں حیرت اور زیادہ بڑھ گئی اور پھر جواب میں ناکوف نے انو کی دی ہوئی رپورٹ پوری تفصیل سے بتا دی۔ او یہ تو واقعی اہم اطلاع ہے۔ یہ لوگ یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لوگ ہوں گے۔ شکریہ پاکوسو، اب میں انہیں سنبھال لوں گا کیونکہ میرے اور تکانو کے ذمہ انہی کو سنبھالنے کا مشن لگایا گیا ہے۔ اوور۔ ناکوف نے تشکرانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے، ویسے اگر مجھے کوئی اطلاع ملی تو میں تمہیں دے دوں گا، تم مجھ سے رابطہ رکھنا اوور۔ پکاسو نے کہا نہیں، تم اس معاملے سے بالکل علیحدہ رہو تاکہ یہ لوگ انڈر گراؤنڈ مشن کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ اصل مسئلہ تو گراؤنڈ مشن کا تحفظ ہے، اس لیے تو یہ سارا سیٹ اپ کی تبدیل کیا گیا ہے۔ اور ہاں، ناٹو کو بھی کال کر کے بتا دو کہ وہ بھی ہوشیار ہو جائے، یہ لوگ سب سے پہلے ناٹو کے سیٹ اپ کو ہی ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس ایک اہم مسئلہ رہ گیا ہے کہ مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تکانو یہاں پہنچ چکی ہے یا نہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں ہوٹل شیرٹن میں رہوں اور وہ سیٹ اپ کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کرے گی۔ اب مجھے فوری طور پر یہاں شفٹ ہونا ہوگا، اس صورت میں وہ پریشان ہوگی اوور۔ ناکوف نے کہا مس تکانو یہاں پہنچ چکی ہے، اتنا تو مجھے معلوم ہے ناکوف، لیکن وہ کہاں ہے یہ معلوم نہیں۔ بہرحال اگر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں تمہارے متعلق انہیں بتا دوں گا۔ تم B11 پر مجھ سے مسلسل رابطہ رکھنا اوور۔ پکاسو نے کہا اچھا ٹھیک ہے، شکریہ پکاسو اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے ناکوف نے جواب دیا اور پکاسو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیونگ سیٹ آف کر دیا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے سیٹ کو واپس دراز میں رکھ دیا اور اس کے بعد اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ یس ناٹو ڈرائی کلینرز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک کاروباری سی آواز سنائی دی، ناٹو صاحب سے بات کرائیں، میں پاکوسو بول رہا ہوں۔ پکاسو نے سخت لہجے میں کہا